سلطان صاحب نے آج امان کو یکسر انداز کر دیا۔ آج امان نے بھی ان کی چہیتی پوتی کو ڈانٹ کے ان کا دل دکھایا تھا۔ ٹھیک 2 دن بعد سلیمان اور کرن کا نکاح رکھا گیا تھا اور گھر میں ہی بہت سادگی کے ساتھ یہ سنت ادا کی جانے والی تھی۔ 2 دن بعد 2 دن سے روحینہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، نہ کسی سے بات کی تھی۔ وہ سارا دن روم میں رہتی تھی۔ کتنی بار کرن اور ساران نے اسے منانا چاہا تھا، باہر لانا چاہا تھا، لیکن اس نے کسی کی بھی نہ سنی۔ امان نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ یہ بات اس کے دل سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ کھانا پینا بھی وہ کمرے میں ہی منگوا رہی تھی۔ یوں نہیں بھی اس نے جانا چھوڑا ہوا تھا جیسے پوری دنیا سے کٹ کے رہ گئی ہو۔ دادا جان نے 1-2 دفعہ اسے بلانا چاہا لیکن ان کے کمرے میں نہ گئی اور اسے بہانے سے ٹال دیا۔ سلطان صاحب بھی بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ وہ روحینہ کا درد اپنے دل پہ برداشت کر رہے تھے اور نکاح کا وقت تھا، لیکن پھر بھی روحینہ اس نکاح میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ ساران، جاؤ روحی کو بلا کے لاؤ، اسے بولو دادا جان بلا رہے ہیں۔ انہوں نے نکاح کے وقت روحی کو بلوایا۔ جاسمین کا منہ بن گیا۔ دادا جان وہ تو گھر پہ نہیں ہے، کرن نے پاس بیٹھے ہوئے دھیرے سے دادا جان سے کہا۔ تو امان نے لب پیچھے۔ وہ 2 دن سے اس کو یوں ہی دیکھ نہیں پایا تھا اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ سامنے نہیں آ رہی تھی اور اس کی غیر موجودگی اسے بری طرح سے کھل رہی تھی۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ سلطان ولد داؤد، آپ کا نکاح کرن اختر بنت اختر سلطان سے 10 لاکھ کے قرارداد وقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو نکاح یہ قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پہ سلیمان نے دل کی گہرائیوں سے قبول ہے کہا۔ دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہونے کے بعد سبھی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، لیکن اسی لمحے امان کے موبائل پہ ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ وہ کال اٹھاتا ہوا نہیں، وہ دوسری طرف سے نسوانی آواز سنتا امان بری طرح چونکا۔ وہ رو رہی تھی۔ روحی، تم، کیا ہوا؟ اس کا دل ایک دم سے بے چین ہوا۔ ہاں، پہچان لی آواز۔ اس کی زندگی چاہتے ہو تو جو کہتا ہوں ویسا کرو، ورنہ اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ اچانک سے کسی مرد کی آواز سنتا امان بری طرح سے ٹھٹکا۔ پلٹ کے سب لوگوں کو دیکھا جن کے چہرے پہ اس وقت خوشیاں رقصاں تھیں۔ وہ وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ خود پہ ضبط کرتا وہ بولا تھا۔ 1 کروڑ، وہ بھی 6 گھنٹوں کے اندر۔ مقابل نے ڈیمانڈ کی تو امان نے آنکھیں موند لی۔ 1 گھنٹے میں مل جائیں گے، لیکن لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ امان کی غصیلی اور سرد آواز پہ مقابل نے لب پیچھے اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے کم رقم کی ڈیمانڈ کیوں کی۔ ایڈریس دو، میں آ رہا ہوں۔ امان کی آواز پہ وہ چونکا۔ اگر کسی کو اطلاع یا پولیس کی مدد لی تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ایڈریس میں سینڈ کر رہا ہوں۔ بات کرتے ہوئے کال بند ہو گئی تھی اور تھوڑی دیر میں میسج آ گیا۔ امان نے اپنے وکیل دوست زربان سے بات کرتے ہوئے 1 کروڑ کی رقم ارینج کروائی اور اس کے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی اماؤنٹ تھی، لیکن اس نے بینک سے نہیں نکلوائی، بلکہ اس نے جو سیونگ کی تھی دوست کے پاس وہی پوری ہو گئی تھی۔ وہ بنا کسی سے اس بات کا ذکر کرتا ہوا اس شخص کے بتائے گئے ایڈریس پہ پہنچا تھا۔ وہ ایک پرانی عمارت تھی اور سنسان بیابان علاقہ تھا۔ امان نے بڑا سا بیگ نکالا اور آگے بڑھا، اور اس کے لیے کوئی پیسہ اہمیت نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے پولیس کی مدد لینے کے بجائے پیسے دینے کا فیصلہ کیا۔ وہیں رک جاؤ، امان سلطان۔ اچانک سے اسے اپنے سامنے ایک نقاب پوش شخص وہاں کھڑا دکھائی دیا اور اس کے ہاتھ میں گن تھی جو روحینہ کی کٹ پٹی پہ دھری ہوئی تھی۔ بیگ کھول کے شو کرو۔ امان نے بیگ سامنے کیا۔ ٹھیک ہے، بیگ وہیں رکھ دو اور پیچھے پلٹ جاؤ۔ اس کی بات پہ امان نے غصے سے اسے دیکھا۔ لڑکی کو میری طرف بھیجو۔ امان نے 10 قدم پیچھے لیتے کہا تو اس شخص نے بیگ کے پاس پہنچتے روحی کو چھوڑ دیا اور اس کے منہ پہ ٹیپ لگی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی تو اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ غصے سے گھر نکلی اور کڈنیپ ہوگی۔ وہ شخص بیگ لیے وہاں سے نکلا تھا اور ایک دم ہی غائب ہوا تھا۔ امان نے آگے بڑھ کر روحی کے منہ سے ٹیپ ہٹائی تو اس سے ایک سسکی بھری اور اس کے ہاتھ کھولتے ہی وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ روحی نے اپنا ہاتھ امان کے ہاتھ سے جھٹکے سے چھڑوایا تو امان نے رک کر اسے دیکھا۔ مجھے آپ کا ساتھ نہیں جانا، وہ ضدی لہجے میں بولتی۔ امان کو غصہ دلا گئی۔ تمہارے تیور ابھی بھی نہیں بدلے، یہ وقت نہیں ہے کہ میں تمہارے نخرے سہن کر سکوں۔ تم چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ امان نے اسے سخت دھوری سے نوازا۔ اگر اتنی بری لگتی ہوں تو کیوں آئے ہیں؟ جا یہاں سے، مت آتے مجھے بچانے کے لیے، وہ روتے ہوئے رخ پھیرے بولی تھی۔ اور امان نے ارد گرد دیکھا اور اس کی کلائی کو تھامتے ہوئے غصے سے گاڑی کی جانب بڑھا تھا اور اسے گاڑی کی پیسنجر سیٹ پہ دھکیل گیا تھا۔ بنا وقت ضائع کیے
گاڑی سٹارٹ کی اور کچھ ہی دیر میں وہ اسے لیے سلطان مینشن پہنچ چکا تھا۔ امان کے ساتھ روحینہ کو اندر آتا دیکھ کر جاسمین سخت پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ وہ سب کو ایک نظر دیکھتی بنا کسی سے کچھ کہے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے رہ رہ کر اس بات کا دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے امان کو 1 کروڑ کی رقم دینی پڑی۔ اب یہ احسان اس کا ہے، آخری سانس تک جتایا جائے گا۔ اپنی کمائیگی کا احساس جگا۔ اسی لمحے دادا جان اندر داخل ہوئے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا بچہ کیوں اداس ہے، ناراض ہے؟ اپنے دادا جان سے انہوں نے اس کے گال پہ پیار سے ہاتھ پھیرا تو وہ روتی زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ دادا جان مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ بہت کچھ سوچے جا رہی تھی۔ ہاں بولو میرے بچے، انہوں نے پیار سے اس کی سر پہ ہاتھ رکھا۔ دادا جان مجھے میرے حصے میں 1 کروڑ روپے مل سکتے ہیں؟ مل جائیں گے۔ اچانک سے اس کی بات پہ سلطان صاحب حیران ہوئے۔ کیا بات ہے بیٹا، اتنی زیادہ رقم کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ وہ اس کی طرح حیران ہوئے۔ اور پلیز دادا جان کچھ مت پوچھیے، مجھے بس 1 کروڑ روپے دے دیں۔ میری ذات گروی رکھ دی گئی ہے اور میں نے اسے ہی آزاد کروانا ہے۔ اپنے دکھتے دل پہ ہاتھ رکھے بولی تھی۔ وہ اس کی بات سمجھ نہیں پائے لیکن اسے انکار بھی نہیں کر پائے تھے۔ پہلی بار اس نے کچھ مانگا تو وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، پر وہ اس بارے میں امان سے بات کرنا چاہتے تھے۔ اپنا دادا سے بات کر کے ان سے 1 کروڑ روپے مانگ کے وہ کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے کسی صورت بھی امان کا احسان نہیں چاہیے تھا۔ وہ ابھی شاور لے کے نکلی تھی کہ اچانک امان اس کے روم میں داخل ہوا۔ جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ کون سی ذات گروی رکھوائی ہے تم نے؟ اس کو کلائی سے سختی سے تھما۔ چھوڑے مجھے، وہ اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے بولی تھی۔ میری بات کا جواب دو روحی، بس کیوں ایسی حرکتیں کرتی ہو جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے امان سلطان؟ میں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا جس سے آپ کو یا آپ کی والدہ محترمہ کو آزار پہنچے۔ وہ سادہ لیکن دکھی لہجے میں بولی تھی۔ روحی تم دادا جان سے 1 روپیہ نہیں لو گی، سمجھی تم؟ وہ آرڈر لگا رہا تھا۔ کیوں؟ میرا کوئی حق نہیں ہے اس گھر میں، اس جائیداد میں؟ وہ بری طرح سے تڑپی تھی۔ حق ہے، پورا حق ہے، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، لیکن تم میرے لیے 1 کروڑ مانگ رہی ہو دادا جان سے تو مجھے نہیں چاہیے۔ وہ اسے نرم لہجے میں بولا۔ اور مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے۔ وہ بھی دبدو بولی تھی۔ یہ احسان نہیں ہے، تمہارا حق ہے، تم اس خاندان کی بیٹی ہو، تمہارے لیے 1 کروڑ کیا وہ پوری جائیداد بھی مانگتا تو میں دے دیتا۔ امان کی بات پہ وہ ایک پل کے لیے روحی کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ کچھ پل یوں ہی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اگر وہ آپ کی جان مانگ لیتا تو؟ اچانک سے روحی کے منہ سے نکلا۔ وہ 2 قدم اس کے قریب ہوا۔ تمہارے لیے امان جان بھی دے سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے، وہ اتنا گہرے اور گمبھیر لہجے میں بولا کہ روحی سانس لینا ہی بھول گئی۔ امان پھر وہاں مزید نہ رک سکا، وہ اس کے کمرے سے نکل آیا اور وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اتنا پوزیسو ہو رہا ہے، لیکن کچھ تو تھا اس کے دل میں روحی کے لیے جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اچانک سے دادا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو سبھی گھر والے پریشان ہو گئے تھے۔ ہاسپٹل میں موجود سبھی ان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ روحی کا رو رو کے برا حال تھا۔ ایک وہی تھی جن کی وجہ سے وہ اس گھر میں ٹکی ہوئی تھی، ورنہ ان کو کچھ ہو جاتا تو اس سے آگے تو وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ امان آپ کو سلطان صاحب اندر بلا رہے ہیں۔ وہ جو پریشان سا روحی کو روتا دیکھ تذبذب کا شکار ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ امان اندر گیا اور پھر دادا جان نے جو اس سے خواہش کی اس پہ ان کی حالت دیکھتا حامی بھر گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں روحی اور امان کے نکاح کا بندوبست ہو گیا۔ داؤد صاحب اس نکاح کے لیے بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ شروع سے ہی یہی چاہتے تھے کہ یہ دونوں آپس میں جڑ جائیں، لیکن البتہ جاسمین بیگم کا موڈ بہت زیادہ بگڑ چکا تھا۔ وہ انہی کی وجہ سے روحی نے اس نکاح سے انکار کر دیا تھا، جس پہ دادا جان جو تھوڑے سے سنبھلے تھے پھر سے دل میں درد کے ٹیسو سے دادا جان وہ گھبرائے ہوئے ان کے پاس ہے، جس پہ ڈاکٹرز نے ان سب کو باہر جانے کا کہا۔ امان کو روحی پہ شدید غصہ آیا جو دادا جان کی اس حالت کی بھی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ وہ اپنی انا اور ضد پہ اڑی ہوئی تھی۔ دیکھیں اس وقت پیشنٹ کی حالت بہت کریٹیکل ہے، بہتر ہوگا کہ ان کی خواہش کا احترام کیا جائے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر روحی کا سر جھک گیا اور اپنے دادا جان کی آخری خواہش کو پورا کرتے ہوئے امان سے نکاح کر لیا۔ نکاح ہوتے ہی ان دونوں کو دادا جان نے اندر ICU میں بلوایا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آکسیجن ماسک ہٹاتے ہوئے انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے روحی کا ہاتھ تھاما اور روحی یہ ضبط کے باوجود بے تحاشا رو رہی تھی۔ انہوں نے روحی کا ہاتھ امان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے گہرے سانس بھرے
وہ بہت کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن زبان نے اجازت نہ دی، پر ان کی آنکھوں کی التجا امان سمجھ رہا تھا۔ جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا دادا جان، وہ اپنے اوپر ضبط کیے ان کا ہاتھ چومتے ہوئے بولا تھا، اور وہیں ان کی آخری سانس نکلی تھی۔ روحی نے انہیں پکارا لیکن وہ جا چکے تھے۔ ایک پل کو سبھی دم ساتھ کے رہ گئے تھے۔ سلطان صاحب کی ڈیتھ پورے سلطان ہاؤس کو سوگواریت میں ڈوب گئی۔ سلطان صاحب کی ڈیتھ کو 15 دن گزر گئے تھے، اور ان 15 دنوں میں جاسمین بیگم نے خود کو کیسے قابو میں رکھا تھا یہ تو وہی صرف جانتی تھی۔ ان کا ارادہ یہ نکاح ختم کرنا تھا جس پہ وہ جلد از جلد عمل درآمد کرنے کا سوچ رہی تھی۔ روحی جو ہر وقت اپنے کمرے میں رہتی، کسی سے بات نہ کرتی، آج جاسمین موقع ملتے ہی اس کمرے میں پہنچ گئی۔ اور ہو گیا تمہارا شوق، تو اب میری بات ایک کان کھول کر سن لو۔ تم میرے بیٹے کو اپنا مت سمجھ لینا۔ یہ نکاح وقت کی ضرورت تھا، وقت گزر گیا اور نکاح ختم، اور ضرورت ختم ہوگی، اس لیے اب امان تمہیں ڈائیورس دے دے گا، اور یہ قصہ یہیں ختم۔ ان کی بات پہ روحی نے اپنے لب بری طرح سے کچلے تھے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہہ دیں اپنے بیٹے سے جب مرضی چھوڑ دے مجھے۔ وہ بھی سر اٹھا کے کہتی، انہیں پیچھے تاپ کھانے پہ مجبور کر گئی، رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ تمہاری اسی زبان درازی کی وجہ سے تمہیں پسند نہیں کرتی میں، وہ اسی منہ بگاڑ کے بولی تھی۔ آئینہ دیکھ کے اکثر تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی انہی کے لہجے میں بولی تھی۔ تمہیں تو میں ذلیل و رسوا کر کے امان کی زندگی سے نکالوں گی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ اپنی شال کو ایک طرف سے جھٹکتی باہر نکل پڑ گئی تھی، اور ان کے جانے کے بعد روحی گہرا سانس بھرتی رہ گئی۔ وہ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ یہ رشتہ زیادہ دیر استوار نہیں رہے گا، اس لیے اس نے اس رشتے سے کوئی امیدیں بھی نہیں باندھی تھی۔ ماما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کب کہا؟ روحی نے امان کو یقین نہیں آیا۔ آج شام کو اس نے اچھی خاصی میرے ساتھ بدتمیزی بھی کی، اور صاحب کہا کہ اسے یہ تعلق نہیں رکھنا، اور امان سے کہو کہ اسے طلاق دے دے۔ امان، جاسمین نے دکھی ہوتے ہوئے کہا، جس سے امان لب پیچ گیا۔ میں نے تو اتنا سمجھایا کہ پرانی باتیں سب بھول جاؤ، اپنے دادا کی خاطر نئے سرے سے زندگی شروع کرو، لیکن وہ رو دیں۔ امان نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا اور آگے سے انتہا کی بدتمیزی کی۔ آپ کے بیٹے کی شکل سے بھی نفرت ہے مجھے، اس کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور بہت کچھ بولا اس نے۔ بیٹا میں تو کہتی ہوں کہ اسے طلاق دے ہی دو۔ دے کے نہیں ماما، کبھی نہیں۔ امان نے غصے سے ان کی بات کاٹی۔ وہ مرتی مر جائے گی لیکن طلاق مجھ سے کسی صورت میں نہیں ملے گی اسے۔ امان کا دماغ اس وقت شدید غصے سے پھٹا ہوا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ روحینہ اس حد تک بھی چلی جائے گی۔ اسے یہ تک احساس نہیں کہ اسے نکاح دادا جان کی خواہش سے ہوا ہے۔ وہ اس قدر گندے الفاظ کیسے استعمال کر سکتی؟ کہاں جا رہے ہو امار؟ میں جو بول رہی ہوں وہ سنو۔ انہوں نے امان کو غصے سے باہر جاتے دیکھا تو اسے بازو سے پکڑ کے تھاما تھا۔ اسے اس کی حیثیت بتانے بہت شوق ہے نا اسے طلاق لینے کا۔ آج اس کی خواہش کو اس انداز سے پورا کروں گا کہ وہ بھی دوبارہ اپنے لبوں پہ یہ لفظ لانے سے پہلے 100 بار سوچے گی۔ امان اس وقت کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ روحینہ کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ وہ سیدھا اس کے کمرے میں چلا گیا، جا پہنچا، اور اس وقت اپنے ماں باپ کی تصویر اٹھائے سینے سے لگائے بستر پہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، اور اپنے کمرے میں اچانک امان کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ آپ؟ اس نے آنسو پوچھتے امان کو حیرت سے دیکھا تھا، جس نے غصے سے اس کی کلائی کو جکڑے کمرے سے باہر کا رخ کیا تھا، اور اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی تھی۔ چھوڑیں مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ بری طرح سے سٹپٹائی تھی، جبکہ امان نے اسے اپنے کمرے میں لاتے دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے بستر پہ زور سے پٹخا تھا اور اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ چھوڑیں مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ بری طرح سے سٹپٹائی، لیکن امان نے اسے اپنے کمرے میں لاتے دروازہ لاک کرتے ہوئے بستر پہ زور سے پٹخا تھا اور اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بیڈ سے سیدھی ہوتی بری طرح سے بوکھلائی تھی۔ تمہیں الگ ہونا ہے نا؟ طلاق چاہیے؟ تو آج تمہیں اس لفظ کا اچھے سے مطلب بھی سمجھاؤں گا۔ وہ ایک ہی جست میں اپنی شرٹ کو دور اچھال گیا تھا، اور اس کے سکس پیک سے چٹانی سینہ دیکھتے روحی کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ آپ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے امان؟ اس نے دھڑکتے دل سے کہا تھا، میں کچھ واقعی غلط نہیں کروں گا، لیکن آج اپنا حق ضرور وصول کروں گا۔ اسے بستر پہ گراتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اس کا سر تکیے پہ دھڑ گیا۔ نہیں امان پلیز، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، آپ اتنے ظالم نہیں ہو سکتے۔ اور روتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے مزاحمت کرنے لگی۔ یہ آپ ضروری
ہو گیا ہے تمہاری بار بار طلاق کی ڈیمانڈ نے میرا دماغ گھما دیا ہے روہینہ، اب میرے اندر کے آتش فشاں کو بھگتو۔ اتنا کہتے وہ اس کے لبوں پہ جھکتا ہوا انتہائی سختی سے اسے اپنی گرفت میں لے گیا اور وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپی تھی، لیکن اگلے لمحے امان کا ہاتھ اس کی فراق کی زپ میں الجھا تھا۔ روحی کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی، وہ ذرا سا اوپر ہوتا اس کی فراق کو ایک ہی لمحے میں رموو کر گیا تھا۔ وہ جو چہرہ چھپائے سسک اٹھی تھی، امان نے اس پہ ترس کھائے لائٹس بند کرتے ہوئے ڈم لائٹس آن کی تھی اور اس کے دونوں کلائیوں کو بیڈ کی طرف اطراف میں پن کیا۔ امان، وہ گھبراتے ہوئے اسے پکار اٹھی تھی، میں سختی نہیں کرنا چاہتا روحی، میں بہت پیار سے اپنا حق لینا چاہتا ہوں تاکہ تم الگ ہونے کا سوچو بھی نہیں۔ وہ دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا اسے کیا باور کروا رہا تھا وہ سمجھ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا امان، وہ سسک اٹھی، کہہ سکو گی بھی نہیں، جب میں تمہاری روح میں سما جاؤں گا تو کہنا تو دور کی بات تم سوچنا بھی گناہ سمجھو گی۔ اس کی بات پہ امان نے اس کی گردن میں منہ چھپایا تو وہ سسک اٹھی تھی۔ پلیز مت کریں، میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی، آپ تو میرے آئیڈیل ہیں، وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی تھی۔ اس آئیڈیل سے ہی طلاق لے کے الگ ہونا چاہتی ہو؟ وہ ناراضی سے بولا تھا، یہ بھی نہیں سوچا کہ دادا جان کی خواہش تھی اور تم اپنی ضد اور جھوٹی انا میں یہ رشتہ ختم کر کے ان کی روح کو تکلیف پہنچانا چاہ رہی ہو۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ ہمارا رشتہ ختم ہو، وہ بے چینی سے بولی تھی۔ امان نے اپنا صرف آدھا وزن ہی اس پہ ڈالا تھا کہ اس کی بس ہونے لگی تھی اور اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں سے ٹچ ہوتے محسوس کرتے ہوئے امان جو جوان جذبے بیدار عورتیں جنہیں وہ مشکل قابو کیے ہوئے تھا مقابل اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ امان کا اس میں شدت سے سما جانے کا جی چاہنے لگا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ روٹ نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے اسے پیار سے ہینڈل کر کے اپنا ازدواجی تعلق جوڑنا چاہ رہا تھا۔ سب تائی امی نے کہا، وہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک ہوں۔ وہ زچ ہو کر آتے ہی ہر دل کی بات اسے بول گئی تھی۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ وہ اس کے چہرے پہ اپنی پرتپش سانسیں چھوڑتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا۔ ایک پل کو وہ سڑک ہوئی، بولو روحی، تم کیا چاہتی ہو؟ وہ اس کی ناک کی ٹیپ کو پہ لب رکھتے ہوئے بہکتے انداز میں بولا، کیا میری چاہت اہمیت رکھتی ہے؟ وہ بھی دھیمے لہجے میں پوچھتی امان کو لاجواب کرنا چاہ رہی تھی۔ اہمیت ہے روح، ورنہ تم میری زندگی میں شامل نہ ہوتی۔ وہ اس کے گال پہ لب رکھتا ہوا اس کے دل کو ایک بار پھر سے الگ ہی لے پہ دھڑکا گیا تھا۔ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں بدتمیز بھی ہوں، منہ پھٹ بھی ہوں، تو آپ کیسے مجھ سے؟ تم سب کچھ ہو روح، میرے نکاح میں ہو، میری محرم ہو، اب تمہارا مقام میری زندگی میں سب سے اہم ہے۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے ہوئے پیار کی پہلی مہر سفت کر گیا تھا۔ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ بے یقین سی ہوئی تھی۔ تمہارے قریب بھی اسی لیے آ رہا ہوں کہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اس کی دل کی دنیا ہو اور تم میری زندگی میں بہت خاص ہو تم۔ وہ اس کے گالوں پہ، لبوں پہ اور اس کی گردن پہ ہونٹوں کا لمس بکھیرتا ہوا اسے عجیب سے سرور میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ پورے جسم سے لرزی تھی۔ وہ اس کی کمر کو مٹھیوں میں دبوچتے اس کی دھڑکنوں کو اوپر اٹھاتا ان پہ جھکا تھا۔ اس نے درد بڑی سسکی لی، بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچے وہ امان کے دیے لطیف لمس پہ بکھر رہی تھی۔ وہ اس کی دھڑکنوں پہ اپنا لمس بکھیرتے وہ نیچے کا سفر کرتے پورے کمرے میں اس کی سسکیاں بکھیر رہا تھا، واپس اوپر آتا اس کے لبوں پہ جھکتا اور اسے اپنی دسترس میں لے گیا تھا۔ کچھ ہی پل میں اسے اور خود کو ہر پردے سے آزاد کرتا وہ اس کی روح میں سماتا، اس کی اور اپنی ایک جان ایک کر گیا۔ امان پھولتی اور بکھرتی سانسوں سے اس کی شدتوں کو سہتے اسے پکار گئی، کیا ہوا؟ وہ اس کو خود سے پیستا اسے پسینے میں شرابور اس کے لبوں پہ نرم گرم لمس بکھیرنے لگا تھا۔ مجھے آپ کے جنون سے ڈر، ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے بولتی امان کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ ابھی تو میں اپنا جنون دکھایا ہی نہیں، تمہاری کم عمری کا لحاظ کر رہا ہوں۔ وہ اب خود نیچے لیٹتا اسے اوپر کر گیا تھا۔ روحی کے بال امان کے چہرے پر بکھرے تھے، جسے ایک ہاتھ میں لپیٹتے وہ اس کو پھر سے اپنی شدتوں سے آنکھیں موندنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے امان کے سینے کے بالوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ میں تھک گہرے سانس بھرتی امان کے جنون کے آگے ہار مانتے ہوئے بولی تھی، ابھی تو پوری رات باقی ہے میری جان۔ امان نے اسے مسکراتے ہوئے چھیڑا تو پھر اسی پوزیشن چینج کر لی۔ قطرہ قطرہ رات پگھل رہی تھی اور روحینہ نے خود کو امان کے حوالے کر دیا۔ وہ بھی دل سے امان کو چاہتی تھی اور اس سے الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر
اگر ان کے بیچ ازدواجی تعلق قائم کرنے سے ان کا رشتہ بچ سکتا تھا تو وہ اپنے رشتے کو ایک موقع ضرور دینا چاہتی تھی، بنا انجام کی پرواہ کیے۔ اور امان، وہ بھی تو اس کے دل ہے، راج کرتا ہے۔ اس بات کا اظہار تو اس نے آج تک نہیں کیا اور نہ ہی ارادہ رکھتی تھی۔ ابھی وہ اسے بے ضرر لڑکی سمجھ کے اپنے حق وصول کر رہا تھا، اور اگر اسے یہ پتہ چل جاتا کہ سامنے موجود لڑکی کے دل میں وہی ہے تو نہ جانے اور کتنا جنونی ہوتا۔ یہ سب کیا ہو گیا مجھے؟ امان، یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، کہیں وہ روحی سے اپنا تعلق نہ جوڑ لے۔ او میرے اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ کیا ضرورت تھی امان کو جھوٹ بولنے کی؟ جاسمین بیگم پیچوتاب کھاتی ہوئی رہ گئی تھی۔ جو وہ نہیں چاہتی تھی وہی ہو گیا تھا اس کے پاس۔ اب پچھتاوے کے کچھ نہیں بچا تھا۔ انہوں نے رہینہ کے لیے گڑھا کھودا اور اب خود ہی اس پہ گر گئی۔ سر پکڑ کے بیٹھی تھی، اور جب داؤد صاحب اندر داخل ہوئے، کیا بات ہے آج چپ چپ ہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ اپنی گھڑی اور موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے جاسمین سے سرسری سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ غصے سے منہ بناتی ہوئی بولی، لیکن اصل بات شوہر کو نہ بتا سکی کیونکہ قصوروار وہ خود تھی۔ سلمان نے بھی کرن سے اپنی مرضی سے نکاح کر کے ان کے ارمانوں پہ اوس ڈال دی تھی، تو نعمان بھی اپنی مرضی کر چکا تھا، اور امان، وہ بھی دادا کی خواہش کی بھیڑ چڑھ گیا۔ اب صرف سران رہ گیا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی تھی، اور وہ بھی اپنے تینوں بڑے بھائیوں کے نقش قدم ہے ہی چلے گا۔ کاش میں یہ سب امان کو نہ کہتی تو شاید وہ غصے میں نہ آتا۔ جاسمین بیگم اب رہ رہ کر خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ اب پچھتاوا کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ صبح روہینہ کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا جسم درد سے چور تھا، جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ کتنے جنونی طریقے سے امان نے اسے اپنا حق لیا تھا کہ وہ معصوم سی پورے انگ انگ میں درد لے بیٹھی تھی۔ ذرا سا کسمسا کے رخ پہ نہ چاہا کہ امان کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ مجھے باتھ روم جانا ہے، دھیرے سے نظریں چکائے کہا تو امان نے اپنے بازو کو اس کے اوپر سے پیچھے ہٹایا تو وہ دھیرے سے اٹھ کے بیٹھی، اور خود کو امان کے وائٹ شرٹ میں دیکھتے وہ سر تا پیر شرما گئی تھی۔ شرٹ کے نیچے اس نے کچھ نہیں پہنا تھا۔ شرٹ کافی لانگ تھی، لیکن اس حالت میں اٹھ کے باتھ روم تک جانے میں بھی اسے شرم آ رہی تھی۔ پلٹ کے امان کو ایک نظر دیکھا جو ابھی تک گہری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیوں نہیں جا رہی؟ اس نے سیدھے ہو کے لیٹتے سر تکیے پہ دھرے پوچھا ہی تھا کہ آپ آنکھیں بند کریں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ اور امان کو اس طرح سے شرمانا بہت دل بھا رہا تھا۔ دیکھ چکا ہوں یار تمہیں سر سے پیر تک، اب کیوں شرما رہی ہو؟ وہ ذرا سا اوپر ہو کے بیٹھ گئی تھی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے پھر بھی پلیز آنکھیں بند کریں نا۔ وہ ایک ہی رات میں مکمل بدل گئی تھی۔ اس کا انداز اور اتوار سب بدل گیا تھا۔ پہلے بدتمیزی کی زبان کے بنا بات نہیں کرتی تھی اور شرارتی لے جاتی، اور وہ سیدھا امان کے دل میں اتر رہی تھی۔ امان نے اپنی جگہ سے اٹھتے آگے بڑھ کر اسے امان اپنی باہوں میں بھرا اور باتھ روم کی جانب لے جاتے دروازے کے پاس کھڑا کیا۔ 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، فوراً باہر آؤ، اسے الٹیمیٹم دیتا ہوا خود واپس بستر کی جانب بڑھ گیا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہ باہر نکلی، جس امان پہ چہرے پر مسکان نے احاطہ کیا ہوا تھا۔ ایک ہی رات میں وہ اپنی بات منوا گیا۔ یہاں آؤ۔ وہیں بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا، اور وہ میں چینج کر لوں، دھڑکتے دل سے بولتی وہ ڈریسنگ روم کی جانب تیزی سے بڑھی تھی کہ امان نے ایک ہی جھٹ سے اسے اپنی جانب لے لیا۔ جب بلایا ہے تو چپ چاپ بات سن لیا کرو۔ اسے خود سے لگایا وہ ایک ہاتھ پہ اٹھاتا ہوا بستر کی جانب بڑھا تھا۔ امان پلیز دوبارہ نہیں، میرے جسم میں درد ہو رہا ہے، وہ روحان سے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مساج کر دیتا۔ وہ اسے بستر پہ دھیرے دھیرے لٹاتے خفگی سے بولا تھا۔ مساج؟ حیرت سے اسے دیکھا۔ یس مائی لٹل لیڈی، مساج۔ 1 منٹ میں مساج آئل لے کے آیا وہ۔ او گاڈ، امان کتنے بے شرم ہیں، یہ مجھے باڈی مساج دیں گے؟ میں نے تو شرم سے مر جانا ہے۔ وہ وہیں بیٹھی ہوئی سوچتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے لے آئی تھی جبکہ امان باہر آتے اسے بستر پر لٹاتے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کے جسم کا مساج کیا، اور ایک بار وہ اس کے حساس حصوں کو بھی چھوتا اسے لال سرخ کر گیا تھا۔ پر اس کا بے تاثر چہرہ دیکھتے وہ آنکھیں موند گئی، اور اس کو اپنے جسم میں اتنا سکون اترتا ہوا محسوس ہوا کہ وہ دھیرے دھیرے نیند کی وادیوں میں کھونے لگی۔ امان نے اس پر کمفرٹ ڈالتے ہوئے خود باتھ روم کا رخ کیا اور شاور لیتا باہر آیا تو روہینہ کو گہری نیند میں ڈوبا دیکھ کر لائٹس آف کرتا ہوا روہینہ کی جانب بڑھا اور بستر پہ لیٹتا ہوا اسے اپنے حصار میں لیے
خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا تھا جو کہ بیکار ہی لگی۔ وہ گہری نیند سانس بھرتا ہوا اپنی کمسن بیوی کو دیکھنے لگا۔ رات بھر اس کی شدتوں سینے سے وہ نڈھال ہوئی تھی اور پھر اب اس کے دل میں جذبات جاگنے لگے تھے، لیکن وہ خود پہ قابو پا رہا تھا کیونکہ روحینہ کی ابھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اسے سینے رات بھر سہنے کے بعد دوبارہ صبح سے پھر اسے سہتی۔ اور پھر ابھی تو آغاز تھا، اپنا ہاتھ تھوڑا ہولا ہی رکھ رہا تھا اور پھر بھی اس کی نرم شدتیں روحینہ نہیں سہن پا رہی تھی۔ کجا کے اس کا جنون صحیح سہتی کہ ایک دل فریب مسکراہٹ نے امان کے لبوں کا احاطہ کیا۔ امان کے نگاہ ہونے کی دیر تھی کہ سلیمان کو تو راہ مل گئی تھی، پر فی الحال وہ چپ ہی تھا۔ وجہ دادا جان کی ڈر تھی۔ امان نے تو بنا کسی سے پوچھتے، بنا کسی کو بتائے روحینہ کی رخصتی لے لی اور اب دادا جان کی دعا کے بعد وہ ولیمہ بھی دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ امان اچانک سے جاسمین غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور ان سے امان اور روحینہ کا ایک ساتھ کمرے سے نکل کے باہر آنا برداشت نہیں ہوا تھا۔ یہ تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں کیوں ہوا؟ چمے سے مخاطب ہوئی۔ بابا جان، میں نے کل ہی روحینہ کی رخصتی لے لی تھی، امان نے بنا جھجکے کہا جبکہ روحینہ کا سر جھکتا جا رہا تھا۔ چلو بات ہی ختم۔ جاسمین بیگم ایک طرف ڈھہ سی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہارے فیصلے سے خوشی ہوئی ہے۔ امان داؤد صاحب نے امان کے فیصلے کی تائید کی تھی جبکہ جاسمین روحینہ کو گھورتی ہوئی اٹھ کے جا چکی تھی۔ امان نے ایک نگاہ روحینہ پہ ڈالی اور خود اٹھتا ہوا روم کی جانب بڑھ گئی۔ آج اس کی ایک اہم میٹنگ تھی جس کے لیے اس کا جانا بے حد ضروری تھا۔ وہ باقی باتیں واپس آ کر ماں کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، اس لیے عجلت میں نکل گیا۔ کرن نے روحی کو اکیلے پاتے اس کو جا لیا۔ بہت تیز ہو تم، اچانک کی رخصتی لے لی اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ اس کی بات پہ روحی کے چہرے پہ کوسوں کوساں کے رنگ بکھر گئے تھے اور چہرہ جھکا تھا۔ میں بہت خوش ہوں روحی، تمہارے لیے ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو۔ وہ اسے پیار سے گلے لگاتے بولی تھی، میری دعا ہے تمہاری بھی جلدی سے رخصتی ہو جائے۔ روحی نے اس کا گال کھینچا تو وہ بھی شرما گئی۔ سلیمان بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کرن نے شرماتے کہا تھا۔ روحی نے کھلکھلاتے اس کا گال کھینچا۔ جاسمین بیگم کی آمد پہ دونوں ایک پل کو چپ سی ہو گئی تھی۔ کرن، تم جاؤ یہاں سے، مجھے روحی سے اکیلے میں بات کرنی ہے، وہ سرد لہجے میں بولی تھی تو کرن لب پیچھے وہاں سے چلی گئی۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم امان کی زندگی میں اپنا مقام پالو گی تو اس پہ خوش فہمی سے نکل آؤ۔ امان تمہیں کبھی بھی ایک بیوی کا درجہ نہیں دے گا۔ اس کا نفرت آمیز لہجہ سنتے روحی نے افسوس سے سر ہلایا۔ آپ کا بیٹا مجھے رات کو ہی بیوی کا مقام دے چکا ہے، اس لیے آپ غلط فہمی سے باہر آ جائیں اور پلیز بس کر دیں اپنی نفرت۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی جبکہ اس کی بات پہ تو جاسمین کا دل خون کھول اٹھا تھا اور ان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ روحی نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ جی چاہتا ہے کہ مار دوں تمہیں، کتنے دھڑلے سے بول رہی ہوں بے شرم لڑکی۔ مما! اچانک سے اپنے عقب سے امان کی آواز سنتی وہ گھبرا کے مڑی۔ وہ اپنی کوئی فائل بھول گیا تھا، وہی لینے بس واپس آیا تھا کہ سامنے کا منظر دیکھتا وہ سخت حیران ہوا۔ امان تم! وہ بری طرح سے بوکھلا گئی۔ مما! آپ نے روحی پہ ہاتھ کیوں اٹھایا؟ وہ لب پیچھے بولا تھا۔ امان! اس نے بدتمیزی کی، مجھے باتیں سنا رہی تھی۔ جاسمین نے گھبرائے ہوئے کہا، مما آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ روحی کو میں نے اپنی مرضی سے بیوی کا مقام دیا ہے کیونکہ مجھے اسے بیوی کے روپ میں ہی اپنے ساتھ رکھنا ہے ہمیشہ، اور آپ کو یہ ایکسپٹ کرنا ہوگا۔ وہ سخت لہجے میں بول رہا تھا، لیکن بیٹا، وہ تانیہ میرے لیے مر چکی ہے۔ شی از ناٹ ایگزسٹ، سو پلیز آج کے بعد اس کا نام مت لیجیے گا۔ میں جانتا ہوں آپ روحی کو پسند نہیں کرتی، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ کے بیٹے کی سانسوں میں بسنے لگی ہے یہ لڑکی، اور یقیناً اپنے بیٹے کی سانسوں کو چھیننے کی غلطی تو آپ کبھی بھی نہیں کریں گی۔ وہ اس کے ہر لفظ پہ زور دے کے بولتا ہوا انہیں چپ کروا گیا تھا جبکہ خود روحی کے ہاتھ تھامے وہ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جاسمین شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ آج پہلی بار امان یوں ان سے مخاطب ہوا اور درد ہو رہا ہے۔ اس کے گال کو پیار سے چھوتا ہوا وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ روحی نے آنکھوں میں آنسو بھرے سر اسبات میں ہلایا تو اگلے ہی پل امان نے اس کے سرخ ہوتے گال پہ اپنے لب رکھتے ہوئے اسے لمس جنون بخشا تھا۔ اب وہ سب کچھ بھلائے اس کے لمس پہ پگھلتی جا رہی تھی اور امان اپنا لمس اس پہ بکھیرے جا رہا تھا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ کوئی فائل لینے آیا تھا، وہ بس اپنے لمس سے اپنی روحی کو مہکایا جا رہا تھا۔ مما کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، انہیں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ اس کے ماتھے پہ ہاتھ جوڑتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بول دی، جانتا ہوں روحینہ تم بدتمیز ہی ہو سکتی ہے، لیکن روحینہ امان سلطان بدتمیز نہیں ہو سکتی۔
وہ اچانک سے بہکتا ہوا اس کے لبوں پہ جھکا تھا کہ روہینہ بوکھلا گئی تھی۔ آج رات نئے انداز میں تمہارے روم میں سواؤں گا، اس کے ماتھے پہ پیار بھرا بوسہ دیتا ہوا کبرڈ سے فائل نکال رہا تھا، جبکہ روحی کے گال دہک کے لال انگارہ ہوئے تھے۔ کچھ چاہیے تو بتا دو روحی، میں آتے ہوئے لے آؤں گا، اس کی کیئر کرتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ آپ بس مجھ سے یوں ہی پیار کرتے رہیں۔ وہ اس کی کمر کے گرد باہیں مائل کرتے ہوئے بولی تھی۔ دادا جان کی وفات کے بعد اللہ نے اسے امان کی صورت میں جینے کی نئی وجہ دے دی تھی۔ وہ امان کو نہیں کھو سکتی تھی۔ امان نے اسے اپنے سامنے کرتے سینے سے لگایا۔ تمہاری محبت شروع سے ہی میرے دل میں تھی، سمجھ اب آئی ہے، اور یہ اب بھی آخری سانس تک برقرار رہے گی۔ ماما بھی ایک دن اس بات کو سمجھ جائیں گی، اور مجھے یقین ہے کہ میری روحی صبر والی اور سمجھدار بیوی بن کر دکھائے گی۔ وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھ کے پیار سے بولا تھا تو وہ سر جھکا کے اسبات میں سر ہلا گئی تھی اور اس کے سینے میں چھپ سی گئی تھی۔ یار ابھی آفس جانا ہے، شام کو آتا ہوں، پھر تمہیں ڈھیر سارا پیار کروں گا، بس تم نے رونا نہیں، وہ اسے مانی خیز انداز میں کہتا ہوا، پھر اس کے سرخ گال پہ لب رکھتا ہوا اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا شدت سے اس کے لبوں کو سک کرنے لگا تھا، اور وہ اس کے اچانک افتاد پہ بوکھلا گئی، لیکن مزاحمت نہ کی۔ جلدی آؤں گا، کبرڈ میں ایک ڈریس رکھا ہوا، پہن کے میرے لیے تیار ہونا، مجھے تمہیں سجا ہوا دیکھنا ہے میرے لیے، وہ پیار سے کہتا ہوا جا چکا تھا، اور جبکہ روہینہ اس کی باتیں سوچتی کبرڈ کی جانب بڑھتے ہوئے خوبصورت لہنگا دیکھنے لگی، جسے دیکھ کے تو وہ شرما کے سر جھکا گئی۔ ابھی تو اس کے خوبصورت زندگی کا آغاز ہوا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ کافی مشکلات بھی آنے والی تھی، ایک ساس بہو کی جنگ بھی چھڑنے والی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ امان کے ہوتے ہوئے وہ ہر جنگ سے جیت جاتی۔ اسے امان کا پیار چاہیے تھا، اور جو اسے مل گیا تھا، اب اسے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ امان کے دل فریب لمس کو یاد کرتی ہوئی وہ کھل اٹھی تھی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔